رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن اور سنت میں یہ بات بھی وارد ہے کہ جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو سنا اور سنتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے وعد و وعید کا ان کے اوپر اثر پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود قرآن اور ایمان بالرسول کے داعی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی خبر دی ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ کہہ دیجیے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی جماعت نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پتہ چلا کہ قرآن مجید میں جو توحید کی تعلیم دی گئی اور بھلائی اور خیر کی دعوت دی گئی، تو اس کو جنہوں نے اچھی طرح سے سمجھا، جب غور سے سنا تو اچھی طرح سمجھا، اور جب سمجھا تو اللہ کی توفیق سے مان گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ اپنے رسول کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو یہ بتا دیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سنا اور اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی اور اس کے تابع فرمان ہو گئے۔ اور دوسری بھی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی 29 سے 32 تک کی آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو استغفرنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قوم منذرین، کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ قرآن سنیں، جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے تو کہا کہ سب خاموش ہو جاؤ، پھر جب بات پوری ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے ہو کر چلے گئے، اور قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، جو اپنے سے سامنے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ تو تم کو بخش دے، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ اور جو اللہ کے داعی کی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور حمایتی نہ ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، یعنی جو اللہ کی داعی کی بات نہیں مانیں گے، قرآن اور رسول کی بات سے انکار کریں گے، تو وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید بھی کیا ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے کہ انسان اور جنات جو بھی جو ہے اس قرآن کو سمجھتا ہے اور اس کے اندر احساسات ہیں، شعور ہیں، جذبات ہیں، وہ قرآن مجید سے متاثر ہوتا ہے اور دل اس کی طرف مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ قرآن کی بڑی خاصیت ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بازار اوقاس کی طرف جا رہے تھے۔ یہ بازار کیا ہے؟ عربوں کا مشہور بازار تھا جو سال میں ایک بار لگا کرتا، اس کو لوگ موسم کہا کرتے تھے کہ یہ موسم آیا ہے، بلکہ ان کے عظیم ترین مواسم میں سے تھا، اور وہ جو ہے ایک نخلستان جو ہے ایک وادی میں تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے، اور طائف سے زیادہ قریب ہے۔ طائف اور اوقاس کے درمیان 10 میل کا فاصلہ تھا، اور وہ قرن المنازل کے پیچھے ہے۔ سفر کے ایک مرحلے پر
یمن کے راستے میں جو صنعاء کی طرف جاتا ہے، اور یہ جو ہے عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کو جو واقعہ پیش آیا تھا اس سے 15 سال پہلے سے یہ بازار لگتا ہے، اور 120 ہجری تک یہ بازار چلتا رہا تھا۔ پھر خوارج حروریہ وہ جو ہے جب نکلے، انہوں نے خروج کیا حکومت اسلامیہ کے خلاف، بغاوت کی، تو اس بازار کو انہوں نے لوٹ لیا، تو اب تک یہ مصروف ہو گیا۔ اب یہاں اس کے بعد سے بازار نہیں لگتا ہے، یعنی 129 ہجری کے بعد سے۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ بازار شوال کے مہینے میں لگاتے تھے، اور جو ہے وہاں خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، فخر و مباحات اپنے اپنے خاندانی قبیلے کی بڑائی بیان کی جاتی تھی، اور جو شاعر تھے وہ جو نئے اشعار کہتے تھے سال بھر میں، وہ وہاں آ کر سب پیش کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے اس کا ذکر بھی جو ہے ان کے اشعار بہت آتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بازار اوقات کا ذکر کیا ہے، سأنشر ان رضیت لکم کلاما ینشر فی المجامع من اقاضی، کہ اگر مجھے پسند آیا تو میں تمہارے لیے ایک ایسا کلام جو ہے شائع کروں گا جو اوقاز کے مجمع میں جو ہے جس کی نشر و اشاعت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بعثت ہوئی تو شیطانوں اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی، تو ان کے اوپر شعلے برسائے جانے لگے۔ شیاطین جمع ہوئے اپنی قوم کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ماجرا ہے، آخر اتنی زیادہ شدت کیوں ہو گئی ہے، اب آسمان کی خبر سننے کا موقع نہیں ملتا، جیسے اوپر جاتے ہیں شعلہ لپکتا ہے اور ہم مارے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آسمان اور ہماری خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور ہم پر شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان جو رکاوٹ پیدا ہوئی ہے وہ ضرور کوئی نئی بات پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ایسا کرو کہ زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے۔ تو یہ سب لوگ جو ہے نکلے اور تہامہ کی طرف گئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس وقت جو ہے نخلا کے مقام پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے سوق اوقات کی طرف یعنی بازار اوقات کی طرف جا رہے تھے، اور تو جب ان لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم یہی ہے جو تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس لوٹے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اپنے نبی کو بتانے کے لیے کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہہ دیجیے کہ جنوں کی ایک جماعت نے مجھے وحی سے بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن کو سنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی اس میں بتائی ہے جو جنہوں نے اس موقع پر کہی تھی۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کا نقطہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث میں شیطانوں اور جنوں کے وجود کا اثبات کیا گیا ہے کہ شیاطین اور جن پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں ایک ہی مسمى پر بولے جاتے ہیں، یعنی جنات اور شیطان ایک ہی جو مخلوق ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ان کی دو قسمیں ہو گئی ہیں کفر اور ایمان کے اعتبار سے۔ تو جو ان میں سے ایمان لے آتا ہے اس کو شیطان نہیں کہتے ہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں، لیکن شیطان کو کہا جاتا ہے جو کافر ہوتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہ جن کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے حدیث میں کہ نماز باجماعت ہجرت سے پہلے ہی مشروع کر دی گئی تھی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سفر میں بھی نماز پڑھی جائے گی، اور صبح کی نماز میں زور سے قیام کرنا بھی مشروع ہے، یعنی یہ سب باتیں ہجرت سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جو حسن خاتمہ کا فیصلہ کیا ہے اعتبار اسی کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے جو شر ظاہر کر چکا ہے اور چاہے جتنی بھی دور تک شر میں چلا گیا ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ مرتے وقت اس کا جو دین دھرم اور جو اس کے اندر جو صلاحیت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سب شیاطین تھے جو گئے تھے خبریں معلوم کرنے کے لیے کہ کیا بات ہے کہ آسمان کی خبر ہم کو نہیں سنائی دیتی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو متوجہ کر دیا
اور ایسی طرف لے گئے کہ جہاں پر جو ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کا موقع مل گیا. حالانکہ یہ سب کیا تھے؟ ابلیس کے پاس سے جو ہے گئے تھے، لیکن قرآن سننے کی وجہ سے جو ہے جو بہت زیادہ شرری لوگ تھے ان کو بھی جب اللہ نے چن لیا تو وہ جو ہے خیر کے حامل ہو گئے، اور جو ہے جو حادثہ ان کی جہت میں وارد ہوا تھا وہی ان کے لیے خیر کا باعث ہو گیا، اور ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سعادت لکھی تھی وہ غالب آ گئی اور حسن خاتمہ ہوا. اور ایسے ہی فرعون کے جادوگروں کا بھی معاملہ ہے. تو اس میں حافظ ابن حجر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کیا ہے، آدمی ہو سکتا ہے کہ پہلے بڑا بدماش، بڑا جو ہے گنہگار، شرری، فسادی ہو، لیکن اللہ کی توفیق سے اگر مرتے وقت جو ہے ایماندار ہو گیا اور نیکی اور خیر کے راستے پہ آ گیا تو اس کا اعتبار ہوگا، اور پہلے جو گناہ کیا ہے وہ سب جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آدمی کو اس بات کی توفیق مل جائے. اسی لیے کیا ہے، لمبی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، اگر بشرطے کہ اس میں نیکی کی توفیق ملے. ورنہ بہت سارے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں 80-100 سال کے ساتھ، لیکن نماز جانتے ہی نہیں کیا چیز ہے، وضو جانتے ہی نہیں کیا چیز ہے، مسجد کا منہ دیکھتے ہی نہیں. تو ایسی زندگی کیا ہے؟ یہ تو بربادی کی زندگی ہے. یہ کہ اللہ نے اور بربادی کا ارادہ کیا ہے کہ لمبی عمر دے کر اس کی تباہی کا سامان کر دیا ہے. لیکن اگر لمبی عمر مل گئی اور آدمی نیک اور صالح ہو گیا، توبہ کی توفیق مل گئی، تو سمجھ لو اللہ کی بہت بڑی رحمت اس کے اوپر ہے اور بہت خیر کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اسی لیے جو اس کو لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ نیکیاں کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ کے یہاں جو ہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسن خاتمہ عطا فرمائے. جب ہماری وفات ہو تو اسلام پر اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری پر ہو. جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان تقویٰ پر جئیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. صلی اللہ تعالی